ہم پر ہی نہیں سارے عالم اسلام پر ایک طرح سے نہیں بلکہ بہت طرح سے عاشق رسول اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے بہت سارے احسانات ہیں، ایک طرح سے نہیں بہت طرح سے. اور کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اعلی حضرت رحمہ کی شخصیت پر ہی کچھ گفتگو کی جائے گی. ابھی جو سوال آیا ہے اس سوال کے تعلق سے ہم مختصر وضاحت کر دیں کہ پہلے سونے کے سکے چلتے تھے، چاندی کے سکے چلتے تھے جو مختلف مالیت کے ہوا کرتے تھے، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دنیا کی حکومتوں نے سونے اور چاندی کے سکوں کو بند کر کے ان کی جگہ پر کاغذ کے نوٹ چلا دیے. تو پورے عالم اسلام میں یہ سوال ایک بہت بڑا چیلنج بن کر کے اٹھ کھڑا ہوا کہ سونے کا سکہ تو مال تھا، چاندی کا سکہ تو مال تھا، کیونکہ سونا بھی مال چاندی بھی مال، مگر یہ کاغذ چھوٹا سا کیا یہ بھی مال ہے؟ کیا اس کے ذریعے بھی سامانوں کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟ کیا اسے قرض دے سکتے ہیں، قرض لے سکتے ہیں؟ کیا اس سے حج کر سکتے ہیں؟ اور جس کے پاس روپے زیادہ ہو جائیں تو مالک نصاب ہوگا اور اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس طرح سے کتنے سوالات تھے جو پورے عالم اسلام میں گردش کر رہے تھے اور کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اہل عالم نے، عالم اسلام نے اپنے سوالات حج کے موقع سے حرمین شریفین کے علماء کے پاس بھیجے. حرمین شریفین کے علماء نے جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے اس کا جواب دیا، بہت کچھ مطالعہ کیا، بہت کچھ تحقیق کی، غور کیا، مہینوں تک تحقیق کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، اور جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے عالم اسلام کے سوال کا بہت ہی مختصر جواب یہ دیا، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. مطلب یہ ہے کہ علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. ہم اس مسئلے کی تحقیق نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسے عالم کو پیدا فرمائے گا، کسی ایسے عالم کو ظاہر فرما دے گا جو اس مسئلے کی تحقیق کر کے اور اس کا صحیح حکم شرعی ہم کو بھی بتا دے گا اور سارے عالم اسلام کو بھی بتا دے گا. انہی دنوں میں اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے سفر حج کیا اور مشک آنست کی خود بگویت نہ کی اتار بگویت. سبحان اللہ. مشک وہ ہے جو خود ماکے، نہ یہ کہ اتار کہے کہ یہ مشک ہے. اگر اتار کہے کہ یہ مشک ہے تو وہ مشک نہیں ہے جی، اور ایسا نہ کہے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے جی اور اسی خوشبو شہادت دے کہ یہ مشک ہے تو وہی مشک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان علم کی مشک اصلی تھے، کیا بات ہے، فقہ کا مشک اصلی تھے. سبحان اللہ. جہاں رہتے تھے آپ کا علم مانگتا رہتا تھا، آپ کی فقہ مانگتی رہتی تھی، آپ کا عمل مانگتا رہتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چند دن نہیں گزرے کہ وہاں کے علماء نے جان لیا کہ یہ تو بہت ہی زبردست فقیہ ہے اور بہت ہی بے مثال عالم دین ہے، اپنے وقت کا بے مثال بے نظیر فقیہ ہے اور عالم دین ہے. جب لوگ اطمینان ہو گیا تو وہاں کے علماء نے ایک نہیں، یہاں تو عالم اسلام سامنے ایک سوال کرنا کہ نوٹ مال ہے کہ نہیں، اور ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے علم کا قائل ہونے کے بعد، اعلیٰ حضرت پہچاننے کے بعد یہ سوچا کہ لوگ سمندر کے پاس جاتے ہیں، اب سمندر ہی ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم ایک چلو کیوں نکالیں، ہم اپنے 12 مشق بھریں گے. 12 اہم ترین سوالات کاغذ کے نوٹ اور کرنسی کے تعلق سے عربی زبان میں انہوں نے قائم کر دیے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فقیہ تھے. سبحان. ہر کوئی فقیہ نہیں ہوتا ہے،
علم فقہ صرف قسم سے نہیں آتا ہے جب تک اللہ کی عطا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. سبحان اللہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. سبحان اللہ تو صرف مطالعے سے فقہ نہیں آتی ہے، مطالعہ ضروری ہے اور محنت ضروری ہے، کسب ضروری ہے، لیکن سارے کسب محنت مطالعے کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو، اللہ کی طرف سے تائید نہ ہو، تو کبھی بھی نوپیدا مسائل کا حل کوئی عالم نہیں کر سکتا. یہ فقہ، اس کو فقہ خدا داد کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے فقہ دین حنیف سے نوازا تھا. ان کے پاس فقہ خدا داد تھی. انہوں نے سوالات کو دیکھا تو گھبرائے نہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بھی مشکل سے مشکل سوالات آ جاتے ہیں، کبھی گھبراتے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، تو کیا ہم سارے سوالات کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے سب کا مطالعہ کیا ہے. ایک انسان اتنا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے. جی مگر اعلیٰ حضرت کا کرم اور فیضان برستا رہتا ہے من جانب اللہ، اور ہم جوابات دیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت گھبرائے نہیں، سوالات دیکھے، اپنے حجرے شریف میں تشریف لے گئے اور فصیح عربی زبان میں، ایسی عربی جس پر عرب بھی دنگر آ جائیں، واہ واہ سبحان اللہ. 2 دن کے اندر بہت ہی موٹی اور ضخیم کتاب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے 12 سوالوں کے جواب میں لکھ دی. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 2 دن کے اندر. اور اس کا نام رکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. سبحان اللہ نوٹ کے احکام. سبحان اللہ. کہاں سارا عالم اسلام پریشان تھا، ایک سوال کا جواب حل نہیں کر پا رہا تھا. اور کہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان جیسے فقیہ فقید المثال کہ جیسے سارے سوالوں کا جواب ذہن کے اندر موجود ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جوابات کی برسات ہو رہی ہو. اعلیٰ حضرت عربی زبان میں لکھتے چلے جا رہے ہیں، دریا بہتا چلا جا رہا ہے. اللہ سبحان اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے وہاں کے علماء کے سامنے 2 دن بعد اس کتاب کو پیش کیا، سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے. اور وہاں کی لائبریری میں کتاب کی ایک نقل رکھی گئی. وہاں کے جو سب سے بڑے فقیہ اور عالم تھے جی وہ اتفاق سے اس لائبریری میں ایک روز پہنچے، اور وہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان بھی تشریف فرما تھے مکہ معظمہ کے حرم شریف کے اندر لائبریری میں. اور حضرت شیخ اسماعیل محافظ کوتب حرم بھی موجود تھے. ان سے اعلیٰ علیہ رحمہ کی بہت زیادہ دوستی بھی ہو گئی تھی. ان کا نام تھا حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے. جی وہ اس کتاب کو پڑھنے لگے تو پہلے ہی صفحے پر جواب دیکھ کر برانگیختہ ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جمال بن عبداللہ سے یہ جزیہ کہاں رہ گیا، یہ حکم شرعی کہاں رہ گیا. جی ہم نے کچھ پہلے بتا دیا. دیکھیے واقعہ یہ ہوا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے نے جو جوابات دیے، ہم اسے سارے جوابات تو نہیں دے سکتے ہیں، مگر پہلے ہی جواب میں شروع ہی میں آپ نے لکھا کہ پہلا سوال سارے سوالوں کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب ہی سارے جوابوں کی بنیاد ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نوٹ کاغذ کی کرنسی یہ مال ہے. جی جس کے پاس ہوگا وہ مالدار کہلائے گا، مالک نصاب ہوگا، اس پر زکات بھی فرض ہوگی، اس سے خریدنا بیچنا بھی جائز ہوگا، اس کو قرض دینا لینا بھی جائز ہے، سارے کام اس سے جائز ہیں. اور پھر مال کی تعریف کر کے آپ نے بتایا کہ عام طور پہ مال کی تعریف کی جاتی ہے، اور مال کو تعریف یہاں پہ صادق آتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کہ میں کیوں کہوں، اس کا جواب تو آج سے 500 برس پہلے ایک حنفی امام
امام ابن الحمام کمال الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اہم کتاب فتح القدیر میں لکھ چکے ہیں. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لو با کاغذتن بی یجوز ولا یکرا. یہ میں نے بھی جزیہ دیکھا ہے جی. کہ اگر کسی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کو بیچا تو یہ جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے, بلا کراہت جائز ہے. جی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا جو 1000 روپے کو بکے وہ یہی کرنسی نوٹ ہے. جی. اور کوئی نوٹ نہیں ہے. جی. اور یہ ہمارے ائمہ کی اماموں کی کرامت ہے کہ جو مسئلہ 500 سال بعد پیدا ہونے والا تھا اس کا جواب انہوں نے 500 برس پہلے اپنی کتاب کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, سبحان تو یہ اللہ. کمال اعلیٰ علیہ رحمہ کا جو تحقیق کرتے تھے تو اس کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیتیں بھی نقل کر دیتے تھے, حدیثیں بھی نقل کر دیتے تھے, اور فقہ اسلامی سے کوئی دفعہ اور کوئی جزیہ بھی لا کے پیش کر دیتے تھے. سبحان اللہ. جب اس جزیہ پر پہنچے حضرت شیخ امام صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں این جمال بن عبداللہ, جمال بن عبداللہ جو حرمین شریفین کے علماء میں سب سے اونچے فقیہ تھے, اور انہی کے پاس یہ سوال گیا تھا تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا کہ علم علماء کے گردنوں میں امانت ہے. ان سے فقہ حنفی کا یہ صریح جزیہ, یہ واضح قانون کی دفعہ کیسے رہ گئی تھی؟ یہ تو کتاب کے اندر اس کا جواب موجود ہے اور وہ لکھ رہے ہیں کہ علم علماء گردنوں میں امانت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کون ہے, اس سے کہاں ملاقات ہوگی؟ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ہے. اللہ, سبحان اللہ. فون انہوں نے اللہ تعالی رحمہ کی دستبوسی کی, چہرے کو بوسہ دیا اور تعریف کی. سبحان اللہ. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ الرضوان. میں کہا کرتا ہوں, اچھا اس کے برخلاف ایک تحقیق اور سامنے آئی, جی. وہ دوسرے لوگوں کی جی. جن کو آپ لوگ اپنی جماعت میں دال سے شروع کرتے ہیں. دال سے. جی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. جی. ماشاءاللہ کافی سمجھدار مجمع ہے. ان کے امام نے تحقیق کی تو کہا یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ رسید ہے, رسید. اچھا. ہاں یہ رسید ہے. تو رسید کی کیا بولتے؟ پاوتی بولتے. پاوتی. یہ پاوتی ہے, رسید ہے. جی. یہ مال نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس 50,000 پاوتی ہو جائے تو بھی وہ مالک نہیں ہوگا, جی. اس پر زکات فرض نہیں ہوگی, حج نہیں کر سکے گا. تو آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ فتویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا. غلط. خیر آپ تو عشق والے ہیں, محبت والے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ, ہم سبحان لوگ عشق اللہ, محبت والے ہیں, سبحان اللہ. تو ہم تو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت, مگر میں نے بارہا بڑے بڑے مجموعوں میں یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی جو تحقیق انیق ہے اس سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے, منحرف ہوئے ہیں, تو ان کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا ہے. جی. یہاں تک کہ خود ان کے ماننے والوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے. جی. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کل بھی اور آج بھی سورج کی طرح سے روشن ہے اور قیامت تک جگمگاتی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر کے گلی گلی تباہ. ہاں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.